یہ جو اس وقت صورت حال ہے، خیر یہ کوئی کلاسک کنونشنل ریپبلکن پارٹی بھی نہیں رہی کہ یہ تو ماگا ہے، ایک فرق ہی جو ہے چیز ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے وہ والی جسے کہتے ہیں وہ عنایتیں اور مہربانیاں تو نہیں ہوگی کیونکہ ان کو کوئی کام خاص نہیں ہے ادھر، لیکن یہ کہ ایک اوپننگ اجاز جیسے آپ نے بھی تھوڑا سا اس کا ذکر کیا کہ ایک ہماری اوپننگ اب کھل گئی ہے، اور یہ F-16s کی جو پیسے بھی ریلیز ہوئے ہیں وہ اسی چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے. یہ اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریں تھوڑا سا F-16 کا معاملہ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے. ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا رضا، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ یہ جب $397 ملین کا یہ جو معاملہ ہوا تو بھارت کے چینلز پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی کافی ہاکار جو ہے وہ مچ گئی. دیکھیے، اس کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے. ایک تو جو F-16 کا معاملہ ہے وہ 1981 میں شروع ہوا، آپ کو معلوم ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سوویت یونین افغانستان میں موجود تھا، اور جو سوویت اور اس زمانے کی جو افغان ایئر فورس تھی انہوں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی. تو اس میں اس وقت ایک یہ بات طے ہوئی کہ امریکہ پاکستان کو F-16 دے گا. تو وہ طیارے آ گئے، اور 1986 سے لے کے 1990 تک، اور یہ دس از اے میٹر آف ریکارڈ، ہم نے وہاں پہ کامبیٹ ایئر پٹرولز جو ہے وہ ہم فلائی کرتے تھے، اور F-16 کے ذریعے ہم نے 10 افغان اور سوویت جہاز اور ہیلی کاپٹرز اور ان کے جو ٹرانسپورٹ کے جو پلینز تھے ان کو ہم نے گرایا. اچھا، اب معاملہ یہ ہوا کہ 1989 میں جب سوویت یونین کا انخلا ہوا افغانستان سے، اور وہ پریسلر کا معاملہ ہو گیا 1990 میں، تو امریکہ نے ہمیں 28 F-16 طیارے اور دینے تھے، جس پہ ہم نے کوئی تقریباً 650 ملین جو ہے وہ ہم نے پہلے سے پے کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے نہیں دیے، اور وہ بعد میں جو ہے نا ریفنڈ کیا، وہ کچھ کیا، لیکن یہ تھا کہ اس میں ایک تعلقات میں کافی گڑبڑ ہوئی. اب اس کے بعد کیا ہوا، 9/11 ہو گیا. وہ 9/11 کے بعد جو ہے ہمیں بلاک 52 کے F-16 جو ہے وہ 18 F-16 وہ ہم نے $1.4 بلین جو ہے اس کے اوپر خرچ کیے. اس کے اندر ٹارگیٹنگ پوڈز بھی تھے، الیکٹرانک وارفیئر پوڈز بھی تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں یہ مڈ لائف اپ گریڈ کی کٹس جو ہیں وہ بھی بیچی، جو ہمارے 53 جو اولڈر ورژن جو تھا، ماڈل جو تھا F-16 کا، اس کو. تو وہ بیسکلی جو اولڈر ورژن ہے دیٹ از almost as capable as the Block 52 version of the aircraft. اور یہ ترکی نے، چونکہ ترکی بھی فلائی کرتا ہے F-16، تو یہ ترکی نے اپ گریڈز دیے. اب یہاں پہ استوا ہوا یہ کہ یہ جب اپروول ہوا اس سیل کا، یہ ایڈوانس F-16 کا، اور جو اپ گریڈ ہوا پرانے ماڈلز کا، تو امریکہ نے اصرار کیا اس بات پہ کہ اس پروگرام کی اوور سائٹ ہو. تو اور بنیادی مقصد یہ تھا ٹو پروٹیکٹ دا ٹیکنالوجی دیٹ امریکہ واز ایکسپورٹنگ ٹو اس. تو اس میں جو ہے وہ امریکہ نے کہا کہ جی ایک US ٹیکنیکل سیکیورٹی ٹیم ہوگی ان ایئر بیسز پہ جہاں پہ F-16 تیارے ہوتے ہیں، اور یہ جو US ٹیکنیکل سیکیورٹی ٹیم ہے اس کا کچھ حصہ ہم پے کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ پے کرتا ہے. تو یہ جو $397 ملین ہے، یہ بنیادی طور پر اس ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم کا جو ہے خرچہ ہے جو کہ امریکہ نے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کے اوپر بڑا جو ہے نا چھلانگیں لگی کہ وہ جی دیکھیں ساری امداد بند ہو گئی، لیکن پاکستان کو ویور مل گیا، اسرائیل کو اور مصر کو ویور مل گیا. دیکھیے، امریکہ کے صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی چیز پہ ویور دے سکتا ہے اگر وہ اس بات
کو ڈٹرمن کرے کہ سچ اے ویور از ان the US's نیشنل انٹرسٹ. امریکہ جو ہے وہ امریکہ ہمارا کوئی ماما نہیں ہے. 1981 میں بھی نا ہمیں M&E دے دیے تھے F-16 یا جو کوبرا گن شپس آئے تھے وہ ہم نے اس کے پیسے دیے تھے. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے کہ اپنے قومی سلامتی کے مفاد میں تھا, اس لیے یہ جی قومی سلامتی کا مفاد بھی ہے. اور ظاہری بات ہے آپ نے وہ ویور ان کا اپنا جو ہے وہ پالیسی ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے ایک اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک کوسچن یہ ہمارے ویورز کا میں دیکھ رہا تھا اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے جی F-16 تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں. یہ احمد ہمایوں رشید کہہ رہے ہیں اور میں نے کہا آئی ہیو نو کلو اباؤٹ دس. میں نے ان کو جواب بھی دیا ہے. وہ نے کہا کہ F-22 جو ہے وہ اب ہائی ٹیک ہے. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہرحال تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ یہ honestly I don't have no idea. وہ ریپٹرز کے چکر میں پڑ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو صلاحیت ہے وہ جس تھیٹر میں ہم ہیں اس میں ہماری صلاحیت جو ہے وہ کہاں پہ ہے. F-16 کے علاوہ جو ہم نے ایکوزیشنز کی ہیں اور کر رہے ہیں ہم چین سے بھی, وہ اس کے حوالے سے بھی اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. پھر یہ ہے کہ جب آپ کا اسٹرائک پیکج آتا ہے تو اس کے مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایئر سپریمیسی کے لیے کون سا طیارہ آپ استعمال کریں گے, گراؤنڈ اٹیک کے لیے کون سا استعمال کریں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرے خیال میں F-16 ہمارے لیے اس وقت کافی مفید ہے کیونکہ ریپٹرز جو ہے وہ they are not on offer either to us or to our adversary. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ نے پلیٹ فارمز کو کی جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہ بہت